پاکستان کے علاقہ خیبر پختونخوا کا وہ جگہ ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر سونا پانی کے ذریعے نکالا جاتا ہے اور مشینری کرائے پہ لے جا کر مزدور وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر پانی سے سونا تلاش کرتے ہیں اور اسے مقامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اس سونے سے کتنی وہ روزانہ آمدنی حاصل کرتے ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اس غیر قانونی دھندے کو روکنے کے لیے، آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تفصیلات بیان کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دھندا کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کتنا روزانہ ایک مزدور جو ہے پیسہ کما لیتا ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ شدید سردی میں میلے کپڑے، تن پر پرانا پھٹا کوٹ اور پاؤں میں پلاسٹک کے چپل، اس حالت میں وہ دریائے اباسین کی ریت چھان کر سونا نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ سعید احمد کو روزانہ کی بنیاد پر 1500 روپے مل جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کام کسی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ نوشہرہ کے ڈپٹی کمشنر خالد خٹک نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتلایا کہ نظام پور میں پچھلے 2 سال سے بڑے پیمانے پر دریائے سندھ یا باسین سے بڑی مشینری کی مدد سے سونا نکالنے کا کام جاری ہے، تاہم کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ 36 گاؤں پر مشتمل نظام پور میں ضلع نوشہرہ کی تحصیل جہانگیرہ کا علاقہ ہے، جس کی آبادی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا ذریعہ کمائی علاقے میں قائم فوجی سیمنٹ فیکٹری، سیکورٹی اداروں میں نوکریاں، ٹرانسپورٹ اور ملیشیا میں مختلف جگہوں پر کام کرنے والے افراد شامل ہیں۔ تاہم پچھلے 2 سالوں سے گاؤں سے گزرنے والے دریائے سندھ سے سونا نکالنے کا کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ مقامی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس کاروبار سے منسلک ہے، تاہم اس حوالے سے مشینری کرائے پر لے جا کر دریائے سے سونا نکالنے کا کام جاری ہے۔ ضلع نوشہرہ میں دریائے سندھ سے غیر قانونی طور پر سونا نکالنے کی روک تھام کے لیے محکمہ مدنیات اور ذیلی انتظامیہ مشترکہ طور پر کارروائیاں کرتی ہیں اور یوں مختلف افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور ضروری ساز و سامان بھی ان کا قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ حکومت کی کارروائیوں کے باوجود بھی دریا سے سونا نکالنے کا کام کم ہونے کا نام ہی لیتا اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ نظام پور میں دریائے سندھ کے علاقہ دریائے کابل سے جہانگیرہ اور ضلع سوابی کے کنڈ پارک کے قریب سے علاقوں کے ساتھ پنجاب کے ضلع اٹک میں بھی دریائے سندھ سے پانی سے سونا نکالنے کا غیر قانونی کام شروع ہو چکا ہے۔ پانی میں سونا کہاں سے آتا ہے؟ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی کے زیر نگرانی 2016 میں گریجویشن کے طالبہ نے سوات اور دریائے کابل میں سونے کی موجودگی کے حوالے سے اپنی تحقیقات مکمل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سنگم پر جیو فزیکل سروے کیا گیا، جبکہ دریا کے کنارے پر 3 میٹر گہرائی میں مختلف سطح پر سونے کی مقدار پائی گئی، تاہم سطح کے مقابلے میں گہرائی کی طرف سے سونے کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی سے سونے کے حصول میں کافی مواقع موجود ہیں، لیکن اس حوالے سے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی نے بتلایا کہ چٹانوں کی 3 میں سے ایک ایکسن چٹان لاوے کی صورت میں مختلف اقسام کی دھاتیں باہر نکالنے کے بعد گلیشیئر کی توڑ پھوڑ، تیز بارشوں اور طغیانی سے پہاڑوں اور زمینی کٹائی سے دریا کے پانی میں شامل ہو کر بہہ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سونا بھاری دھاتوں میں سے ایک ہے اور وہاں نیچے زمین کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ ان کے بقول پانی میں 3 مقامات پر سونے کے ذرات اکٹھے کر کے زیادہ گنجائش موجود ہوتی ہے، ایک جہاں پر پانی کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرا بند اور تیسرا 2 دریاؤں کے سنگم پر۔ انہوں نے کہا کہ اٹک میں کابل دریائے سندھ کے سنگم اور نظام پور میں دریائے سندھ کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پانی میں نہ صرف سونا بلکہ قیمتی دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پانی سے سونا کیسے نکالا جاتا ہے، اس پر ڈاکٹر اصغر علی کا کہنا ہے کہ دریائے کابل اور دریائے سندھ میں جو تعمیراتی کام کے لیے ریت بجری نکالی جاتی ہے تو اس میں سونے سے مختلف سمت اور قیمتی دھاتوں کے ذرات موجود ہوتے ہیں، تاہم ان کو پانی سے چھان کر الگ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے بڑے پتھر چٹان کے اوپر جبکہ ریت کے چھوٹے ذرات چھان کے نیچے تہہ میں لگے کارپیٹ میں گھس کر اس میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ عمل کئی گھنٹے جاری رکھنے کے بعد کارپیٹ کو لپیٹ کر ایک لوہے کے بڑے برتن میں
جمع کر کے پانی کی مدد سے سونے کے ذرات سے ریت کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ ان کے بقول آخری مرحلے میں اس میں پارا دھات ڈالنے سے سونے کے سارے ذرات اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور سونا حاصل کر لیا جاتا ہے، جبکہ ان سے مزید کثافت اور سونا آگ میں پگھلا کر اسے دور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر پانی میں سونے کی بڑی مقدار موجود ہے، لیکن اس حوالے سے تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول غیر قانونی کام کی روک تھام سے نہ صرف حکومت کے خزانے کو فائدہ ہوگا بلکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو کمائی کے مؤثر مواقع بھی ملیں گے۔ دریا سے حاصل کیے گئے سونا مقامی مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے، جبکہ اس سونے کے مقدار سے متعلق ڈاکٹر اصغر علی کا کہنا ہے کہ اس میں بہت سے اعلیٰ مقدار کا سونا موجود ہے۔